أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين يكتمون ما أنزل الله یہ آیت بھی یہود کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حکم عام ہے۔ وہ لوگ جو دین کو چھپاتے ہیں، اللہ کے احکام اور کتاب کی باتیں ظاہر نہیں کرتے، لالچ کی بنیاد پر، دولت کے لیے اور پیسوں کے حصول کے لیے ایسا کرتے، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، ان کے پیٹ میں اس سے حاصل کیا ہوا کھانا یہ جہنم کی آگ ہے۔ یہ کھانا نہیں کھاتا بلکہ جہنم کی آگ کھاتا ہے۔ اور قیامت میں ایک منظر یہ ہوگا، لا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات ہی نہیں کریں گے۔ اگر یہ تکلیف میں ہوں گے تو یہ تو رب کو بلائیں گے اور رب کہیں گے کہ مجھ سے بات ہی نہیں کرو۔ اور یہ دوسری جگہ میں بھی وضاحت کے ساتھ ذکر ہے، یہ کافر اللہ کو پکاریں گے، یا رب یا رب یا رب، اور اس میں ایک عرصہ گزر جائے گا، 1000 سال گزر جائیں گے، پھر اللہ کی طرف سے جو جواب آئے گا اس میں یہی ہوگا کہ لا تکلمون، مجھ سے بات ہی نہ کرو، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ پاک ان سے بات ہی نہیں کریں گے، نہیں کرنا چاہتے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، نہ ان کی پاکی ہوگی گناہوں سے، ان کا بخشش اور ان کا مغفرت نہیں ہوگا۔ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صفات جو تورات میں تھے اس کو چھپاتے تھے، اور اس لیے بیان نہیں کرتے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صفات وہ بیان کریں گے تو پھر تو سارے لوگ حضور پر ہی ایمان لائیں گے، اور ان کے علماء کو یہ خطرہ ہوتا تھا کہ پھر ہمارے پاس لوگ نہیں آئیں گے، سارے مسئلے حضور ہی حل فرمائیں گے، اس لیے حضور کے صفات کو چھپانا شروع کیا کہ جب لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا تو لوگ ہمارے پیچھے آئیں گے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں نہیں جائیں گے، اس لیے یہ ان باتوں کو چھپاتے تھے۔ اور ایسے باتوں کو جب چھپاتے تھے تو اس پر لوگوں سے پیسہ بھی لیتے تھے کہ اگر
انہی کے دین اور مذہب میں کسی گناہ پر کوئی سزا کا ذکر ہو اور صاحب ثروت مالدار آدمی ہو اور وہ آ جائے کہ بس یہ سزا نہ ہو، میرے لیے کوئی رعایت اور آسانی ڈھونڈے، تو یہ کیا کرتے کہ تورات کا حکم ہی اس کے لیے تبدیل کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کے نازل کردہ حکم کو تبدیل کرتے اور یا اسی کو چھپا کر اپنی طرف سے کوئی دوسرا حکم بیان کرتے، اور جب اظہار کی ضرورت ہے وہ ظاہر ہی نہیں کر رہا بلکہ اس کو چھپاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے ذریعے تھوڑا سا پیسہ لے کر اور یہ کمائی کا ذریعہ بنائے۔ اولئک ما یاکلون فی بطونہم، یہ لوگ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالتے الا النار، مگر آگ، جہنم کی آگ ہے جو ان کے پیٹ میں جا رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے قیامت کے دن۔ ولا یزکیہم، اور جو جنت میں جائے گا تو وہ تو گناہ سے پاک ہوگا تو جائے گا، تو اللہ ان کو پاک ہی نہیں کریں گے، تو پھر یہ جنت میں جانے کے مستحق ہی نہیں، جہنم میں ہی رہیں گے۔ مختلف احادیث میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جس پر اللہ کی نظر کرم، نظر رحمت نہ ہو قیامت کے دن، اور اللہ ان سے ناراض ہو، ان سے بات نہ کرے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا بہت برا عمل ہے، لیکن اگر کوئی آدمی بڈھا ہو جائے اور پھر زنا کرے تو ایسے لوگوں کی طرف اللہ کی بالکل نظر نہیں ہوگی قیامت میں، اللہ ان سے کلام ہی نہیں کریں گے۔ جو آدمی بڈھا ہو جائے اور پھر بھی زنا کرے، اس کا یہ معنی نہیں کہ جوان کے لیے اجازت ہے، اگر کوئی جوان ہو تو اس کے لیے بھی یہ برا عمل ہے، لیکن اگر کوئی بڈھا ہو جائے اور پھر یہ عمل کرے تو یہ اللہ کو بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور دوسرا، وہ آدمی جو بادشاہ ہو، ملک کا سربراہ ہو اور پھر جھوٹ بولے، ایک عام آدمی کے لیے بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی ملک کا بادشاہ ہو اور وہ جھوٹ بولے تو یہ بہت برا عمل ہے اور یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور تیسرا، وہ آدمی جو غریب ہو کر تکبر کرے، تو تکبر بھی اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کوئی غریب ہو اور وہ تکبر کرے تو یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور ایسے لوگوں پر اللہ کا نظر رحمت نہیں ہوگا قیامت میں۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہوا جو اللہ کے حکم کو چھپائے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اللہ کی نظر رحمت سے یہ لوگ محروم ہو جائیں گے، اللہ پاک ان کی طرف نہیں دیکھیں گے اور ان سے کلام نہیں کریں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اللہ کے ہاں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ، یہ ان کی تعریف ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی ہے بالہدیٰ، ہدایت کے مقابلے میں۔ اگر یہ حق بیان کرتے اور حق پر عمل کرتے تو رسول پر ایمان لے آتے اور پھر یہ لوگ مومن ہو جاتے، جنت کے مستحق ہو جاتے اور ان کو ہدایت مل جاتا، تو ہدایت کے بدلے انہوں نے خود گمراہی خریدی،
کہ بجائے اس کے حق اور سچ بولے انہوں نے جھوٹ بولا. والعذاب بالمغفرہ، اگر یہ سچ بولتے تو ان کا مغفرت ہو جاتا، تو جھوٹ بول کر انہوں نے اللہ کی عذاب کو خریدا ہے مغفرت کے بدلے. اور پھر قرآن کہتے ہیں فما اصبرهم علی النار. یہ عجیب لوگ ہیں، آگ پر کیسے یہ صابر بن گئے؟ کس چیز نے اس کو اس پر آمادہ کیا اور یہ اس پر صبر کر رہے کہ یہ آگ میں جلیں گے اور پھر بھی یہ اسی طرح کتمان حق کو چھپاتے ہیں. فما اصبرهم علی النار، کس چیز نے اس کو اتنی ہمت دی ہے کہ یہ جہنم کی آگ اپنے لئے خود ہی اپنے آپ کو اس کا مستحق بنا رہے اور اپنے لئے کما رہے. اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدا بالہدی، ہدایت کے بدلے، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب مغفرت کے بدلے بھی لیے ہے. فما اصبرهم علی النار، تو کس چیز نے اس کو آگ پر اسی طرح صابر بنا کہ یہ آگ پر صبر کرتے رہیں گے اور آگ میں جائیں گے. ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ اتارا. اللہ کا کتاب حق ہے اور اللہ کا ہر حکم جس کتاب میں ہے حق اور سچ ہے. ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے تو کتاب حق کے ساتھ اتارا، سچ کے ساتھ. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، لیکن جو لوگ اللہ کی کتاب میں اختلاف رکھتے ہیں، تو قرآن کہتے لفی شقاق بعید، یہ بڑے دور کی ضد میں ہے. اور ضد کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں. اللہ کا کلام تو اللہ کی وحی ہے، اور اللہ کی وحی جو اللہ پاک نے بھیجی اس میں کیا شک ہے کہ وہ سچ نہ ہو، یہ تو سچا کتاب ہے. لیکن یہ لوگ صرف ضد کی بنیاد پر ایسا نہیں کرتے. اور ضد کیا ہے ان کا؟ یہ کہتے کہ تورات کے بعد کوئی دوسرا کتاب نہیں ہونا چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بعد کوئی دوسرا شریعت نہیں ہونا چاہیے، اور شریعت بھی ہو تو شریعت موسیٰ ہو، اور کتاب ہو تو یہی تورات ہو. اور تورات کے بعد قرآن آئے اور قرآن ناسخ ہے، تورات، زبور، انجیل سب کتابوں کے لیے وہ سب منسوخ ہے. تو یہ اس ضد کی بنیاد پر قرآن سے دور ہے، نہیں مانتے قرآن کو، اور یہ ضد کی وجہ سے گمراہی میں چلے گئے. ذلک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل فرمایا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جو لوگ اس کتاب کے اندر پھر بھی باوجود اس کے کہ یہ حق ہے اختلاف رکھتے، لفی شقاق بعید، یہ بڑے ضد میں ہے اور جو حق سے بڑے دور جا چکے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. اس آیت میں ایک بار پھر جہت قبلہ، مشرق اور مغرب، جو عیسائی مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور یہودی مغرب کی طرف نماز پڑھے، مسلمان مغرب کی طرف نماز پڑھے، تو جب ان پر بات آئی، یہ لوگ کہنے لگے کہ نیکی کا کام تو یہ ہے جو ہم کرتے، ہم مغرب کی طرف نماز پڑھتے یا مشرق کی طرف نماز پڑھتے، اور اسی کو نیکی سمجھتے اور اسی کو ایمان سمجھتے کہ یہ ایمان ہے. تو قرآن نے کہا کہ اگر نیکی کرنا چاہتے ہو، نیکی تو ایمان ہے،
جو اللہ کی ذات پر جس کا ایمان ہو اور یقین ہو، اور تم ایمان صرف اس چیز کو کہتے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، باقی اعمال ٹھیک نہ ہو، صرف قبلہ تمہارا مشرق یا مغرب ہو، تم اسی کو ایمان تصور کرتے ہو۔ ہم تو اللہ کا حکم مان کر مغرب کی طرف نماز پڑھ رہے تو اللہ کا حکم سمجھتے، اس لیے یہ ہمارا قبلہ ہے۔ ہم اس مغرب کے پجاری نہیں کہ مغرب کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی طرف نماز اس لیے پڑھ رہے کہ اللہ کا حکم مغرب کی طرف ہے۔ اگر مغرب کی طرف حکم نہ ہو تو پھر ہم مغرب کی طرف نماز نہ پڑھے۔ تو اللہ خود ہی فرماتے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، یہ کوئی نیکی کی کام نہیں کہ تم صرف مشرق کی طرف نماز پڑھو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ کہ اللہ کا حکم سمجھ کر تم ایسا کرو۔ ایمان تو یہی ہوگا کہ پھر اللہ کا حکم۔ یہ وہ جامع آیت ہے جو کافی لمبی آیت ہے، اور اس میں خصوصی طور پر ایمان کا بھی ذکر ہے، اعتقادیات جو انسان کے عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہو، عبادات کا بھی ذکر ہے، اور معاملات اور اخلاق کا بھی ذکر ہے۔ ایک ہی آیت میں ان سب چیزوں کا ذکر ہے۔ اور سب سے پہلے جو قبلہ مشرق اور مغرب سمجھتا ہے اور اسی کو ایمان کہتے، اللہ کہتے ایمان یہ نہیں، بس نیکی کا کوئی عمل اللہ کا حکم سمجھ کر اور تم کرو گے تو یہی نیکی ہے۔ اور ایک حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو ذر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تھی۔ ابو ذر نے دوبارہ سوال کیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ حضور نے پھر یہ آیت پڑھی۔ تیسرے بار پھر سوال کیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ پھر یہ آیت پڑھی، اور پھر کہا کہ دیکھو ہر نیکی سے محبت اور ہر برائی سے نفرت، یہ ایمان ہے۔ تم اگر نیکی سے تمہارا محبت ہے اور برائی سے تمہارا نفرت ہے تو یہ ایمان ہے۔ اور نیکی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم، اور برائی کیا ہے کہ اللہ نے اس سے منع کیا۔ جس کام کے کرنے کا حکم ہے وہ نیکی، اور جس سے اللہ نے منع کیا وہ برائی۔ اگر تم اللہ کے حکم کے پابند ہو تو پھر یہ سمجھو کہ تمہارے اندر ایمان ہے۔ مطلب تو یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ایک اور روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا، تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سنا تھا کہ ایمان یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے سوال کے بدلے میں یہ آیت پڑھا تھا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر نیکی پر خوش ہو، نیکی کا کوئی کام کرے اس پر خوش ہو جائے، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ اور ایک آدمی اگر کوئی برائی اس سے ہو جائے اور اس برائی پر یہ آدمی پریشان ہو جائے، نادم ہو جائے، تو پھر بھی سمجھو کہ اس کے اندر ایمان ہے، کیونکہ ایمان ہی نے اس کو پریشان کر دیا کہ تم نے یہ برا عمل کیوں کیا۔ اور یہ انسان، اس کی فطرت بھی ہے کہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے سوچتا ہے ضرور، سوچنے کے بعد جو فیصلہ آتا ہے، اگر سوچنے کے بعد اس نے اس کام کو اچھا کہا اور وہ برا ہو تو پھر یہ اپنے ایمان پر غور کرے۔ اگر وہ کام برا تھا اور اس کے نفس نے بھی اس کے دماغ نے بھی اس کو برا ہی سمجھا تو پھر سمجھو کہ اس کے اندر ایمان ہے۔ تو اس آیت میں یہ اتنا مفصل ہے کہ اس میں ایمانیات، اعتقادیات جو عقیدہ ہے اس کا بھی ذکر ہے،
معاملات کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ، عبادات کا بھی ذکر ہے، زکوٰۃ، اور معاملات کا بھی ذکر ہے، ایفائے عہد کہ وعدہ پورا کرو، اور اس میں اس کے ساتھ ساتھ معاشرت کا بھی ذکر ہے، اخلاق اچھا کرو، اس سے معاشرہ اچھا ہو جائے گا، تو معاشرت اخلاق کا بھی ذکر ہے۔ لیس البر، یہ نیکی نہیں ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب کہ تمہارا چہرہ صرف مشرق کی طرف ہو اور مغرب کی طرف، اور اس کو ایمان سمجھے کہ بس یہ کام ہے، بس پورا ہو گیا۔ ولیکن البر من آمن باللہ، نیکی تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر ایمان رکھو، یہ نیکی کا کام ہے کہ اللہ پر ایمان رکھو۔ والیوم الآخر، آخرت پر بھی تمہارا ایمان ہو، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، آخرت پر تمہارا ایمان ہو۔ والملائکہ، فرشتوں پر تمہارا ایمان ہو۔ والکتاب، اور اللہ کے کتابوں پر ایمان ہو۔ والنبیین، اور پیغمبروں پر ایمان ہو۔ تو مومن بھی بتایا کس چیز پر ایمان رکھنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات پر۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم اللہ کے ہر قدرت اور ہر طاقت کو، وہ تمام قوتوں سے اوپر مانتے ہیں۔ کوئی طاقت اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ کائنات، یہ پورا اللہ کے اختیار اور قبضے اور قدرت میں، یہ نظام اللہ چلاتے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے، پہلی بات۔ پھر جو اللہ پاک نے فرشتے بنائے، فرشتے پیدا کیے، اور فرشتوں کو اللہ پاک نے عبادت پہ لگایا، فرشتوں کو جو ڈیوٹی دی ہے، فرشتہ اس کا پابند ہوتے ہیں، اور اس میں طرفۃ عین بھی نافرمانی نہیں ہو سکتی۔ جیسے ہمارا بھی کام تو اللہ کی معرفت اور عبادت ہے، لیکن ہم کبھی مانتے کبھی نہیں مانتے، کبھی عبادت کرتے کبھی نہیں کرتے، کبھی گناہ کرتے کبھی ثواب کا کام کرتے۔ لیکن فرشتہ ایسا نہیں، جو فرشتہ قیام میں ہے وہ قیام، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں، جو سجدے میں ہے وہ سجدے میں، جس کو جو ڈیوٹی دی ہے وہ اپنا پورا ڈیوٹی پورا کرتے، طرفۃ عین بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو اس فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ پھر اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، اور جتنے صحائف ہے، سب پر ہمارا ایمان۔ تو اس لیے کہا والکتاب، اور ہر کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمایا اس پر ایمان ہو، کیونکہ کتاب میں ہی اللہ کا حکم ہے، اور ہر حکم ماننا یہ ایمان ہے، اللہ کا ہر حکم ماننا ایمان ہے۔ اور پھر کہا والنبیین، پھر اللہ پاک نے ظاہر کی امت کی رہنمائی کے لیے اور ان کے صراط مستقیم پر لانے کے لیے اور اپنا پیغام بندوں کو پہنچانے کے لیے اللہ پاک نے خاص طور پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا ہے، اور یہ انبیاء ہے جو کہ مخلوق کو اللہ کی معرفت کرواتے ہیں کہ عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ تو اس لیے انبیاء پر بھی ہمارا ایمان۔ اب یہ دیکھو، یہاں یہود تو کہتے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے، اس کے علاوہ کوئی اور شریعت کو ماننے کے لیے نہیں تیار۔ تورات کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کتاب ماننے کے لیے نہیں تیار۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جتنی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی سب پر ایمان ہوگا، جتنے انبیاء ہیں سب پر ایمان ہوگا۔ اگر ایک نبی کا انکار کیا تو ایمان ختم۔ اللہ نے جتنے فرشتے پیدا کیے اس میں سے کسی ایک فرشتے کا، معین ہو یا نہ ہو، اسے ایک فرشتے کا انکار یہ انسان کو کافر بناتا ہے۔ جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، عزرائیل ہے، یہ تو معلوم فرشتے ہیں۔ جو نامعلوم ہے لیکن اللہ کا فرشتہ ہے تو فرشتے کا انکار بھی کفر ہے، کتابوں کا انکار بھی کفر ہے، انبیاء کا انکار بھی کفر ہے۔ لیکن کسی ایک نبی کو اگر کسی نے نہیں مانا، اگر کہتے سب انبیاء کو مانتا ہو لیکن صرف ایک نبی جو محمد الرسول اللہ آخر میں آئے اس کو نہیں مانتا تو مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ چاہے تورات پر اس کا ایمان ہو، چاہے موسیٰ پر اس کا ایمان ہو، لیکن اگر وہ محمد الرسول اللہ کا منکر ہو جائے تو ایمان نہیں رہے گا۔ اگر کوئی محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھے
لیکن کہے کہ میں عیسیٰ یا موسیٰ کو نہیں مانتا یا کسی نبی کو نہیں مانتا جو باقی انبیاء گزرے اور جو معروف ہے، اور یا وہ جو کہ اس کا نام ہی ہمیں نہیں معلوم لیکن اللہ پاک نے اس کو مرسل بنایا، نبی بنایا، اس کا انکار کرے تو انسان کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ ایمان اللہ کی ذات پر، اللہ کے نازل کردہ کتاب پر، فرشتوں پر اور انبیاء پر۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، میں نے آپ کو کہا کہ اعتقادات کے بعد، اعتقادیات کے بعد جو عقیدہ ہے اور ایمان ہے، اس کے بعد ذکر ہے عبادات۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، عَلَى حُبِّهِ، اپنی محبت سے اپنے مال میں سے محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ اپنے مال میں سے دیتے ہیں، جو فقیر کا حق ہے، جو مسکین کا حق ہے، جو یتیم کا حق ہے، جو اقربا کا حق ہے، پڑوسی کا حق ہے، اس کو دیتے ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض نہیں ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کرتے بس آپ کا ذمہ فارغ۔ اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے اور وہ معذور ہے اور آپ مالدار ہے، آپ اس کی مدد کر سکتے تو آپ پر اس کا مدد کرنا ایسا ہی فرض ہے جیسے زکوٰۃ آپ کے اوپر فرض ہے۔ اور یہ زکوٰۃ کے علاوہ آپ اس کی مدد کریں گے، آپ نے زکوٰۃ ادا بھی کیا تب بھی اس کی مالی معاونت آپ کے اوپر فرض ہے۔ اسی طرح پڑوسی کا بھی حق ہے۔ یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے جو آپ صاحب مال ہو اور وہ آدمی معذور ہے اور آپ کا محتاج ہے، آپ اس کی مدد کریں گے، یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ ان کی مدد کریں۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، عَلَى حُبِّهِ میں جو ہی کا یہ ضمیر ہے، اس میں دو چیزیں ہو سکتی، ایک وہ مال جو تم اس سے محبت کرتے ہو، محبوب مال خرچ کرنا، معنی عَلَى حُبِّهِ، وہ مال کی محبت جو تمہارے دل میں ہے، اس محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اور دوسرا حُبِّهِ میں جو ہا کی ضمیر ہے اللہ کی طرف راجع ہے، معنی یہ کہ تم اللہ کی محبت میں کوئی چیز دینا چاہتے ہو، وہ چیز تمہیں محبوب ہے، اللہ کی محبت میں دینا چاہتے ہو، محبوب ہے نہیں ہے، لیکن ویسے حکم ہے حدیث میں کہ ہر وہ چیز خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ اللہ بھی تم سے وہی چیز چاہتا ہے جو تمہیں محبوب ہو، تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو تو دے دو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جب آیت نازل ہوا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم جب جس چیز سے محبت کرتے ہو وہ خرچ نہ کرو گے تو آپ معیار تک پہنچتے بھی نہیں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے خود ہی فرمایا کہ میرا باغ مجھے بہت محبوب ہے، اور اللہ کہتے ہیں محبوب چیز ہی خرچ کرو، تو میں باغ ہی وقف کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہترین صدقہ ہے، لیکن پورا باغ صدقہ نہ کرو، کچھ اپنے وارثوں کے لیے بھی، اپنے اولاد کے لیے بھی چھوڑ دو، اور جتنا صدقہ کرنا چاہتے ہو نا یہ بھی اپنے رشتہ داروں میں صدقہ کرو، اپنے چچا زاد بھائی جو آپ کے غریب ہیں ان میں دے دو، وہ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، صدقہ دو تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، انہی میں تقسیم کرو، رشتہ داروں میں کوئی مستحق نہیں تو پھر باہر جا کر تقسیم کرو۔ ہم تو رشتہ دار کو دیتے ہی نہیں، اگر صدقہ بھی کرنا ہے تو رشتہ دار سے دور جا کر اس کو پتہ ہی نہ چلے، رشتہ دار کو نہیں دینا چاہتے، حالانکہ حق یہ ہے کہ پہلے رشتہ دار کو دے دو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ وارثوں کے لیے بھی اپنا اس مال میں سے چھوڑ دو اور رشتہ داروں میں بھی تقسیم کر دو۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت یقیناً اس کے علاوہ بڑے مصارف موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ کہہ سکتے تھے کہ اپنا مال مجھے ہدیہ کرو صدقے کی بجائے، کیونکہ میرے گھر میں خود بھی چولہا نہیں جلتا اور کئی دن فاقے رہتے، یہ مال مجھے دے دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ چلو مسجد نبوی ایک چبوترا بنا ہے اور آپ اپنا مال یہ باغ بیچ دو، اس سے مسجد نبوی کی تعمیر ہم کرتے۔ اور یہ کہ اس وقت مجاہدین کے پاس
اسلحہ گھوڑے اور یہ سامان نہیں تھا جہاد کا، تو یہ کہہ دیتے کہ چلو اس کو بیچ کر اس کے پیسے دے دو، ہم مجاہدین کے لیے سامان خریدے. ورنہ یہ بھی کہہ سکتے کہ اصحاب الصفہ 80 طلباء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ سکتے تھے کہ یہ بیچ کر اور اس کا پیسہ دے دو، ہم یہ غریب نادار طلباء جو ہمارے ساتھ پڑھتے جن کا گھر بار ہی نہیں ہے ان کے اوپر خرچ کرے. یہ اتنے بڑے مصارف موجود تھے، لیکن رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، اپنے رشتہ دار پہ خرچ کرو. اس سے معلوم ہوا کہ رشتہ دار پر خرچ کرنا رسول اللہ کے ذات پر جو خرچ کرتے تھے اس سے بھی مقدم تھا، اور رشتہ دار پر خرچ کرنا اصحاب الصفہ جیسے طلباء پر خرچ کرنے سے مقدم تھا. اور رشتہ دار پر خرچ کرنا بیت اللہ یعنی وہ مسجد نبوی جو اللہ کا گھر ہے اس پر خرچ کرنے سے مقدم تھا. اور اسی طرح جہاد میں گھوڑا اور اسی طرح اسلحہ دینا اس سے بھی مقدم تھا. اس لیے کہا کہ یہ اس پہ خرچ کرو، رشتہ دار پہ خرچ کرو اور یہ مصرف چھوڑ دو. یہ رسول اللہ نے بتایا. تو اس میں دوسرا حکم اس صدقے کا ہے جو صدقات واجبہ، جو انسان کے اوپر واجب ہے، یعنی زکوٰۃ. اور یہ مالی عبادت ہے. عبادت تو ہے، عبادت مالی بھی ہے جانی بھی ہے. تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے. بعض عبادت ایسے ہوتے ہیں مالی جانی دونوں ہوتے ہیں، بعض صرف مالی ہوتے ہیں اور بعض صرف جانی ہوتے ہیں. تو زکوٰۃ یہ اس میں آگے اخلاق کا بھی ذکر ہے، معاشرت کا بھی ذکر ہے، اور اسی طرح ایمانیات کے علاوہ وہ پورے اس آیت میں انسان کے زندگی میں پیش آنے والے وہ تمام چیزیں جو ضروری احکام میں آتے ہیں وہ سب کا ذکر ہے انشاءاللہ کل کے درس میں.